غالب اپنے کلام کے آئینے میں، ہری چند اختر۔ تنقید عالیہ کا دورہ ہے اور تنقید و تدقیق کی سنگلاخ زمین میں نئے نئے پھول اور پودے اگا کر ویرانوں کو گلزار بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس زمن میں منصفوں اور شاعروں کی سوانح حیات ان کے کلام اور تصانیف سے مرتب کرنے کا شغل عام ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ حنظل سے عطر نکالنے کی کوشش کے مترادف ہے، لیکن لکھنے والوں نے کتابیں لکھ ڈالی اور ہم ابھی اظہار رائے کے گنبد سے باہر نہیں آ چکے۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم مہو نہ لئے جر سے کاروا رہے۔ پس خاک استودع کلام بردار پر عمل کرتے ہوئے مرزا غالب پر قلم صاف کرتا ہوں۔ ان کی سوانح حیات بعض حضرات بڑی تحقیق و تفتیش کے بعد کتابی صورت میں پیش کر چکے ہیں، پھر بھی میرا خیال ہے کہ ان سطور میں جو کچھ مختصر پیش کیا جا رہا ہے اسے پڑھنے کے بعد آپ مصنف کو دعائے مغفرت سے یاد فرمائیں گے۔ غالب کے حالات۔ نام: مرزا کا نام تمام تذکرہ نویسوں نے اسد اللہ خان لکھا ہے۔ چونکہ آپ ایرانی النسل تھے اس لیے اسد اللہ اور خاں کے درمیان بیگ کا لفظ بھی بڑھا دیا گیا ہے، لیکن نئے محققوں نے اس نام کے معاملے کو بھی خاص تحقیقات کا مستحق سمجھا اور بڑی کاوش و تلاش کے بعد ثابت کر دکھایا کہ غالب کا نام احمد شاہ ابدالی یا معوذ تنگ نہیں بلکہ اسد اللہ خان تھا۔ ان کے اس انکشاف کی تائید مرزا کے اس شعر سے ہوتی ہے: مارا زمانے نے اسد اللہ خان تم ہے، وہ ولولے کہاں جو جوانی کدھر گئی۔ مرزا کا تخلص کئی غزلوں میں اسد ہے اور اکثر میں غالب۔ اس سے پڑھے لکھے لوگوں کو شک ہو چلا تھا کہ مرزا کا دیوان دو مختلف شاعروں کے کلام کا مجموعہ ہے، لیکن ہمارے نئے تذکرہ نویسوں نے بزور قلم ثابت کر دیا ہے کہ غالب اور اسد دراصل ایک شخص کے دو تخلص ہیں۔ البتہ ان تذکرہ نگاروں کا یہ خیال درست نہیں ہے کہ مرزا پہلے اسد تھے پھر غالب بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا نے آخر تک اسد تخلص ترک نہیں کیا، بلکہ مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے شعر اسی تخلص سے کہا۔ فرماتے ہیں: یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ پیدائش۔ نام اور تخلص کا مسئلہ یوں حل ہو گیا، لیکن مرزا کے سن پیدائش اور عمر کے بارے میں نئے اور پرانے تمام تذکرہ نویسوں نے بری طرح ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سب نے غالب کا سن پیدائش 1212 عیسوی لکھا ہے اور عمر 73 سال، لیکن یہ صریحاً غلط ہے۔ مرزا خود کہتے ہیں: فنا تعلیم در سے بے خودی ہوں اس زمانے میں، کہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار دبستاں پر۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا نہ صرف قیس عامری کے زمانے میں زندہ تھے بلکہ عمر میں بھی اس سے بڑے تھے، کیونکہ جن دنوں قیس ایک مبتدی چھوکرے کی حیثیت سے مکتب کی دیواروں پر لام الف لا لکھتا تھا، اس وقت مرزا صاحب بے خودی کے پروفیسر ہو چکے تھے۔ مجنوں کے زمانے میں مرزا کی موجودگی کا ایک اور شعر سے بھی ثبوت ملتا ہے: عاشق ہوں معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ ان دونوں شعروں کو ملا کر پڑھے تو یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ مرزا غالب قیس عامری سے بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ پہلا شعر بتاتا ہے کہ آپ مجنوں سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن دوسرا شعر کہہ رہا ہے کہ لیلا جو مجنوں کی محبوبہ ہونے کے علاوہ خود بھی اس پر فریفتہ تھی، جب مرزا غالب کے سامنے آئی تو نوجوان مجنوں کو بہت حقیر سمجھنے لگی تھی اور اس حقارت کا کھلے لفظوں میں اظہار کر دیتی تھی۔ مرزا نے اگرچہ اسے اپنی معشوق فریبی کا کرشمہ ظاہر کرنا چاہا، لیکن یہ ان کی کثر نفسی ہے۔ اگر مرزا مجنوں کے مقابلے میں سچ مچ یوسف نہ ہوتے تو لیلا پر ان کی معشوق فریبی بھی کارگر نہ ہو سکتی۔ والدین۔ غالب کے باپ کا نام تمام تذکروں میں عبداللہ بیگ درج ہے، لیکن مرزا کے کلام سے اس پر کوئی روشنی نہیں پڑتی۔ تاہم مرزا کے باپ کا کچھ نہ کچھ نام ضرور تھا، کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اب سے کئی سو سال پہلے بھی ہندوستان میں باپوں کے نام ہوا کرتے تھے۔ مثلاً جہانگیر کے والد کا نام جلال الدین اکبر تھا
اور ہمایوں کے باپ کا نام ظہیر الدین بابر بادشاہ۔ اس تاریخی انکشاف کے بعد اگر قافیہ کی رعایت سے اسد اللہ کے باپ کا نام عبداللہ تسلیم کر لیا جائے تو میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں۔ مرزا کی والدہ ماجدہ کا نام کسی کو معلوم نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے اپنے ایک خط میں شکایت کی ہے کہ ایک شخص نے ان کو بڑھاپے میں ماں کی گالی دی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ غالب کی کم سے کم ایک ماں ضرور تھی۔ تعلیم، معلوم نہیں مرزا نے تعلیم کہاں پائی۔ مجنو کے زمانے میں کوئی باقاعدہ اسکول اور کالج تو تھا نہیں، صرف ایک دبستان تھا جس کی دیواریں مجنو نے لام الف لکھ کر سیاہ کر ڈالی تھی، اس لیے کسی اور کے لیے وہاں کچھ لکھنے پڑھنے کی گنجائش نہیں رہی۔ مجنو سے پہلے غالب نے بھی یہاں کچھ دن گزارے تھے۔ خیال ہے کہ اس مکتب کا نام غمدل تھا۔ اس میں آپ داخل تو ہوئے مگر رفت اور بود سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس مکتب کا ذکر آپ نے اپنے ایک شعر میں واضح طور پر کر دیا ہے: لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ لیکن اس کے بعد مرزا گھر پر ہی پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ ظاہر ہے کہ وہ جاہل نہیں تھے، اگر ناخواندہ ہوتے تو شعر کیوں کر لکھ سکتے تھے، اور اتنی تصانیف کہاں سے آ جاتی۔ آب حیات والے محمد حسین آزاد نے بھی صرف بہادر شاہ ظفر کے اشعار کو ذوق کی تصنیف بتایا ہے، غالب کے بارے میں اس حسن ظن کا اظہار نہیں کیا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہے ہیں، بس وہ تھوڑی بہت دونوں زبانیں جانتے تھے۔ البتہ اپنی ایک کتاب کا نام عود ہندی رکھنے سے ظاہر ہے کہ تحریر و تصنیف میں اردو کو ہندی لکھا کرتے تھے، چنانچہ مردم شماری کے وقت انہوں نے اپنی مادری زبان ہندی لکھوائی تھی۔